میرا نام عرفان ہے اور میری عمر 28 سال کے قریب ہے۔ میری شادی پہلے اپنے رشتہ دار میں طے ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے میں اپنے منگیتر سے میسیجز کے ذریعے بات کرتا، حال احوال، کبھی میڈیا ٹاک، کبھی پڑھائی کے متعلق اور کبھی پیار محبت۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ میری منگیتر تو بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ چیٹنگ کرتا تھا، لیکن پھر میرے سامنے یہ بات کھل گئی کہ واقعی میری منگیتر پڑھی لکھی نہیں ہے۔ وہ چیٹنگ خود نہیں کرتی تھی بلکہ اپنی ایک دوست سے کرواتی تھی تاکہ مجھے پتہ نہ چلے۔ رفتہ رفتہ اس کی دوست میرے دل میں بس گئی، کیونکہ میں فون پر جب بھی منگیتر سے کوئی نصیحت آموز بات کرتا تو اسے فالوور پڑھائی کی طرف جانے کا کہتا تو وہ صاف انکار کر دیتی۔ مجھے یہ بات سخت چبھنے لگتی۔ کبھی کبھی تو میں فون پر جھگڑا کر کے بند کر دیتی، پھر میں گھنٹوں فون ملاتا رہتا لیکن وہ نہیں اٹھاتی۔ میں اس کی سہیلی کے پرسنل نمبر پر میسج بھیجتا کہ اس سے کہو کہ میرا فون اٹھائے، لیکن وہ صاف انکار کر دیتی۔ اسے بالکل بھی اس بات کی ندامت نہیں تھی کہ اس نے اتنی بڑی بات چھپائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیسے اس معاملے کو ٹھیک کروں گا۔ گھر اماں سے بات کی تو پہلے وہ بھی میری طرح چونک جائیں گی، پھر کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، کیونکہ کچھ ایسے رشتے دار تھے جو چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ ہو، لیکن بہرحال اماں نے خود سے جا کے معلومات لی تو پریشان ہو گئی۔ پھر مجھے کہا اچھا خیر ہے، رشتے داری ہے، تم خود اسے پڑھا لینا۔ میں نے کہا یہ کیا ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کے روٹین اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور جو سرے سے پڑھا ہی نہ ہو اس نے خاک پڑنا ہے۔ خیر میں اس کی دوست کو قائل کرنے لگ گیا کہ اسے کسی طرح سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ پڑھے، لیکن اس نے سنی انسنی الٹا مجھ سے بات چیت چھوڑ دی۔ میں شادی کو لٹکتا رہا اور وہ تھی کہ اس کی طرف آنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کی دوست سے میرا رابطہ بڑھتا گیا، بات لمبی ہوتی گئی اور آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں اس کی دوست کو چاہنے لگا اور ہر لحاظ سے مجھے معقول لگی، بات انداز، مناسب رویہ، گفتگو میں ادب، احترام۔ جب بھی کسی بات پر بحث ہوتی تو جب میں معقول حوال دیتا کی بات کرتا تو وہ فوراً مان جاتی اور ساتھ اقرار کرتی کہ اس کے بارے میں کسی معلومات ناقص ہے۔ مجھے اس کی ہر بات میں بھلی لگنے لگی تھی، شاید اس لیے بھی کہ بات میں کرتا تو اس سے تھا، چاہے نارمل ہوتی یا محبت بھری۔ منگیتر کا تو صرف نام تھا، بہرحال روٹین ایسے ہی چلتی رہی۔ مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہونے لگ گیا کہ وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن میرے رشتے اور اپنی دوستی کی وجہ سے کہتی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی میرے سر میں شدید درد ہوتا، بخار ہوتا تو ایک دم اس کا میسج آتا کہ دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں حیران ہو جاتا۔ پہل تو میں سمجھا شاید ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر یہ روٹین بن گئی۔ منگیتر نے جب فون پر بات کرتا وہ اسے قائل کرتا کہ وہ بحث لگا دیتی اور تکرار کرتی کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، اگر یہی بات کرنی ہے تو فون مت کیا کرو۔ میں نے اسے مستقبل کے حوالے سے کافی سمجھایا کہ اس طرح بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ضد اور ڈٹی رہی، ایسی لاپرواہی سے کہتی کہ مجھے ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جب بچے ہوں گے تو ان کی تربیت کیسے کرو گی؟ آگے سے جواب آتا کہ جب ہوں گے تو دیکھی جائے گی، مجھ سے ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کے اس غلط رویے سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی دوست سے کہتا کہ تم سمجھاؤ اسے، لیکن وہ بھی بے بس تھی۔ وہ صرف اتنا کہتی کہ کوشش کرتی رہی ہوں کہ، لیکن اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیڑا ہے، الٹا جھگڑا کرنے لگ جاتی اور مجھے کہتی کہ تم اس کی طرفداری کرتی ہو۔ ایک رات میں نے عجیب خواب دیکھا جس سے ڈر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ عین اسی وقت اس کی دوست کا میسج آیا، کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ میں ہکا بکا رہ گیا کہ اسے کیسے پتہ چل گیا۔ سوچا جواب نہ دوں، لیکن پھر اس کے خلوص کے آگے جھک گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں جاگا ہوں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، گہری نیند میں تھی، اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جس سے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے لگا کہ کوئی بات ہے، اس لیے میسج کر دیا۔ اس بات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں نے میسج کیا، خواب میں ڈر گیا تھا اس لیے آنکھ کھل گئی، لیکن تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھانپ گئی کہ کیا پوچھنے لگے ہو؟ اس لیے جواب میں لکھا، کافی دیر ہو گئی، تم دائیں کروٹ لے کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں نے کہا کیا یقیناً تم سونے والی ہو؟ کہنے لگی ہاں جی، کوئی شک ہے؟ میں نے کہا نہیں، شک تو نہیں، البتہ یقین ہے۔ کہتی ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، آرام کرو، گڈ نائٹ۔ میں نے بھی کہا گڈ نائٹ۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میں نے دوبارہ فون اٹھایا اسے میسج کرنے کے لیے، تو میسج آیا کہ بہت غلط بات ہے، جب گڈ نائٹ کہہ دیا تھا تو سو جانا چاہیے تھا، ساتھ ہی یہ اسمائلی بھی تھی۔ بے اختیار میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اسے باتوں میں بہت دیر تک کہ شاید مجھ سے اظہار محبت میں پہل کر دے، لیکن وہ بہت
मजबूत असाब की मालिक थी, एकदम हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब। बात का रुख इंतहाई खूबसूरती से मोड़ देने का फन इसे खूब आता था। मैं कई बार इससे कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम कैसे महसूस कर लेती हो, या तुमने कोई खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं या कोई मौक्किल हैं जो तुम्हें पल पल की खबरें पहुंचाते हैं। वो बहुत हंसी और कहने लगी, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैंने पूछा, कैसे? कहने लगी, मौक्किल हैं जनाब, जरा बच के रहना, कुछ उल्टा सीधा क्या सीधी रिपोर्ट मंगेतर को जाएगी। और फिर हंसने लगी। इसकी बातों में ऐसा महवर हो जाता जैसे मुझे याद ही ना रहता कि मेरी मंगनी हो चुकी है और वो कोई और है। मैं दिन ब दिन इसकी मोहब्बत में गर्क होने लगा था, लेकिन डर लगता था कि इजहार करने में कहीं इनकार न कर दे। फिर अपने दिल को तसल्ली देता कि वो कभी इनकार नहीं करेगी। ऐसे कैसे हो सकता था कि एक कांटा भी मुझे चुभे तो दर्द का एहसास इसे होने लग जाता। ये तो मोहब्बत की इंतहा थी और मेरी रूह तक में सरसरायत कर चुकी थी। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं इससे इजहार करूंगा, और जरूर करूंगा। मैं काफी देर सोचता रहा और कि बात कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं, क्या मैं इसे ये कहूं कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, या मैं ये कहूं कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूं। हकीकत भी यही थी, मुझे हर वक्त इसके मैसेज के आने का इंतजार रहता। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इससे इजहार मोहब्बत करूंगा। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे भी पहल कर देनी चाहिए। मैं अब इस कश्मकश में था कि बात की इब्तिदा कैसे करूं, क्योंकि डर भी रहा था कि पता नहीं इसका क्या रवैया होगा, क्या सोचेगी। मेरे जहन में एक सवाल आया कि इससे पूछना चाहिए कि तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है। बस मैं मुतमईन हो गया, इसी से इब्तिदा करूंगा। रात इसका मैसेज पहले ही आ गया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। सलाम दुआ के बाद इसने कहा कि आज तुम्हारी मंगेतर आई है, बात करना चाहती है। कह रही है कि बहुत दिन हो गए हैं तुमसे राब्ता नहीं किया। मैंने कहा कि इससे पहले तुमने कभी हवाला देकर नहीं कहा कि वो कह रही है, तो फिर आज क्यों? उसने जवाब दिया कि इस वक्त तुम्हें पता नहीं था, अब पता चल गया है, तो इसलिए बताना जरूरी है। मैंने कहा कि तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं इससे फोन पर बात करूंगा। वो कहने लगी, ठीक है, फोन करो। मैंने फोन मिलाया, मंगेतर से हाल अहवाल पूछा। कहने लगी कि बहुत दिन हो गए तुमसे राब्ता नहीं किया, कहाँ मसरूफ हो? मैंने कहा, मैं नहीं राब्ता किया, तुम कर लेती तो। कहने लगी, मैंने तो कर दिया है ना। मैंने कहा कि तुम्हारा बड़ापन है। कहने लगी, कल घर आओ ना, काफी दिन हो गए हैं, तुम्हें देखा नहीं है। मैंने कहा, घर तो मुश्किल है, ऑफिस से वापसी देर से होती है। कहने लगी, तो देर से आ जाओ, थोड़ी देर के लिए ही तो सही। मैंने कहा, अच्छा, कोशिश करूंगा। कहने लगी, नहीं कोशिश नहीं, बस कल तुम आ रहे हो। मैंने कहा, हुक्म अभी से? कहने लगी, हाँ ऐसा ही समझो, मानोगे तो फायदे में रहोगे। जी जरूर, तो कल मिलते हैं। इसके बाद में इसके फोन का काट दिया। इसके बाद मैंने इसकी सहेली को मैसेज किया कि वो चली गई या नहीं। इसने कहा, मेरे नंबर पर फोन मिलाओ, तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ। मुझे कुछ ताज्जुब हुआ, लेकिन मैंने फौरन फोन मिलाया। इसने फोन उठाया, लेकिन गुफ्तगू मेरी मंगेतर कर रही थी। मैं इन दिनों की दोनों की बातें सुनने लगा। यार तुम इतना तल्ख लहजा क्यों रखती हो? तो हो जरा प्यार से बात किया करो, और ये हुक्म वगैरह चलाना ठीक नहीं है। अच्छा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। खैर है ना, बुरा मुझे भी लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बुरा तुम्हारे मंगेतर को लग गया तो वो बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसे बुरा लगता है तो लगता रहे, क्यों? ऐसी क्या बात है इस जिसकी वजह से तुम इतनी तल्ख हो गई हो? पहले तो तुम तो ऐसी नहीं थी, मंगनी से पहले तो तुम इसका नाम सुनने के लिए तरसती थी, और अब इस तरह का रवैया मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें पता नहीं पता कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, किसी से सलाम तक नहीं करता, बहुत मगरूर है। किसी से सलाम मतलब मैंने आज तक इसे किसी खानदान की लड़की से सलाम करते हुए नहीं देखा। अच्छा, तो ये बात है, मतलब तुम चाहती हो कि वो हर किसी से मिले, सलाम दुआ करे, और हर किसी से मिले तो सही से कलेजा ना निकाल दो, जो इसके हाथ भी ना लगाए। ये क्या बात हुई? मैं समझी नहीं। कैसी से नहीं तो करता, अलबत्ता मुझसे भी आज तक इसने सलाम नहीं किया। मैंने बहाने में इसकी तरफ जाती हूँ, लेकिन ये पता नहीं खुद वो क्या समझता है। तुम्हें नहीं पता इसने मुझे कितना रुलाया है, मतलब ये इसके लिए कितना तड़पी हूँ। ठंडी रातों में अपने बिस्तर से उठकर इस रब से इसको रो रो कर मांगा है। रमजान की सहरियों में
में अफ्तारियों में इसके लिए आंसू बहाए हैं। मैं तो पागल, इसकी कदर करो, इसको इज्जत दो, प्यार दो, ताकि वो तुमसे दूर ना जाए। लेकिन वो मुझे बार बार क्यों पढ़ने का कहता है? मैं जैसी हूँ मुझे वैसी कबूल कर ले, बस मुझसे कोई कैद ना लगाए किसी बात का भी। वो तुम पर कैद नहीं लगाता, तुम्हारे भले के लिए कहता है। तुम झगड़ा मत किया करो, बस इसकी हाँ में हाँ मिलाया करो। मेरा भला इसी में है, मैं इसकी हो जाऊंगी। बस मैंने फोन काट दिया। मेरे दिमाग में इसी वक्त ऐसे जैसे धमाके हो रहे थे। मैं हैरत और ताज्जुब के समंदर में डूबा था, अपनी मंगेतर की बातों पर, इसकी धमकियों पर गौर कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है। मैंने तो कभी तकब्बुर नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी को कमतर जानकर इससे सलाम न किया हो या किसी को किसी भी वजह से नजरअंदाज किया हो। थोड़ा बहुत अलग थलग रहना मेरी आदत थी। ज्यादा बातचीत तो अपनी उम्र के जोड़ के बंदों के साथ भी नहीं की जाती, लेकिन मौके के मुनासिब से पता नहीं मेरी मंगेतर को ऐसा सब क्यों लग रहा था। इसे ऐसा लगा तो पता नहीं कौन कौन है जो मेरे बारे में ऐसी राय रखता है, लेकिन मैं इन बातों में क्यों पढ़ूं? मेरा जो असल मसला है, मुझे इसके हल के लिए सोचना चाहिए। फोन उठाया मंगेतर की सहेली को मैसेज करने के लिए, लेकिन रुक गया कि इसके मैसेज आने का इंतजार करने लग गया। सवालों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। आखिर इसने मुझे ये सब बातें क्यों सुनाई? क्या वो मुझे रोकना चाहती है? क्या हमेशा की तरह वो जान गई है कि मैं इससे मोहब्बत का इजहार करने लगा हूँ? क्या ये इसकी तरफ से कदम पीछे कर देने का इशारा है? इसकी बेपनाह अपनायत और मोहब्बत, इसका क्या मेरी मोहब्बत का इसकी तरफ झुकाव, इसका क्या मैं क्या करूंगा? इसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा था? शायद इसलिए कि वो अब मुझसे राब्ता नहीं करेगी, क्योंकि इन सब बातों के बाद तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसे कम अज कम मुझे बताना तो चाहिए था कि ये सब इसने मुझे क्यों सुनाया। आखिर वो क्या चाहती थी? उफ, आज रात कैसे कटेगी? मैं शायद कश्मकश में मोबाइल हाथ में उठाए बैठा स्क्रीन पर नजर जमाए हुआ था। फिर मुझसे नहीं रहा गया और फोन मिला दिया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उफ मेरे खुदाया, इस वक्त ये अल्फाज मुझे गोली की तरह लगे। इसने नंबर क्यों बंद कर दिया? मैं बाहर निकल गया, सड़क पर टहलते टहलते दूर निकल गया। सब बातें मेरे दिमाग में अजीब धमाके कर रही थी। किसकी मोहब्बत में शिद्दत है? कौन अपनी मोहब्बत में सच्चा है? या मेरी मंगेतर, या इसकी सहेली, या जिंदगी की कश्ती एक ऐसे दोराहे पर आ गई थी जिसके एक रास्ते में तूफान और दूसरे रास्ते में भंवर। बार बार नंबर मिलाने पर वही जवाब। रात देर तक आया, चुपके से कमरे में जाकर लेट गया और सुबह का इंतजार करने लगा। आज लगता था सुबह ही नहीं होगी। वक्त ठहर गया, कभी मोबाइल पर नजर, कभी घड़ी, फिर न जाने कब आग लग गई। कुछ पता नहीं था। दफ्तर से भी लेट हो गया था। मोबाइल बार बार दिखता रहा। शायद मैसेज आया हो। 11 बजे के करीब मैसेज आया। सलाम दुआ के बाद पूछा, आपने बात कहाँ तक सुनी? मैंने जवाब देने के बजाय सवालों की बौछार कर दी। नंबर क्यों बंद किया? राब्ता क्यों नहीं किया? ये सब क्या था? क्यों उठा? आगे से जवाब आया, और सबर जी, सब बताती हूँ। आपकी मंगेतर अभी घर से गई है, इसलिए पहले जो पूछा है इसका जवाब दो। मैंने बताया कि जिस वक्त इसने कहा कि मेरा भला इसी में है कि मैं इसकी हो जाऊं, मतलब तुमने बाकी बातें मिस कर दी, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ कहा। हाँ जी, बहुत कुछ। तुमसे डर लगने लगा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शाम फारिग होकर राब्ता करना, फिर तफसीलन बात करूंगी। मैं छुट्टी लेकर निकलता हूँ। इस वक्त मेरी जान सूली पर अटकी हुई है कि काम में बिगाड़ा ही करूंगा। बेहतर है घर जाता हूँ, फिर राब्ता करता हूँ। अच्छा ठीक है, तकरीबन घंटे तक करना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं जल्दी से घर पहुंचा। अम्मी ने वजह पूछी तो बताया कि रात तबीयत गड़बड़ थी तो ठीक से सो नहीं सका, इसलिए सख्त नींद आई है। अपने कमरे में आकर लॉक किया, फिर मैसेज लिखने लग गया। सलाम दुआ के बाद मैंने रात की बात तफसील बताने के लिए कहा। इसने कहा, जितनी तुमने सुनी इतनी काफी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी मुकम्मल बात खुद अपने कानों से सुनो, ताकि तुम्हें ये न लगे कि मैं खुद कुछ बढ़ाकर बता रही हूँ। मैंने टोक दिया कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? तुमने मुझे मुकम्मल बात बताओ। जितना तुमने सुना है इसके मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कल से सख्त परेशान हूँ। मैं रात ही तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुमने अपना नंबर बंद कर दिया। नंबर इसलिए बंद किया कि वो रात मेरे पास ही रुक गई थी। मैंने इसके साथ काफी मगजमारी की, लेकिन बेसुध। अगर वो मुझसे बेहद प्यार करती है तो बात बात पर झगड़ा और तजलील क्यों करती है? मैंने इसके साथ बुरा कब किया? कब इसको कमतर समझा? कब तकब्बुर किया? मुझे तो इसकी बातों
باتوں پر انتہائی حیرت ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا نا کہ وہ بالکل بھی پڑھی نہیں ہے؟ ہاں، مجھے علم نہیں تھا۔ یہی بات جب تم نے اس کے سامنے کی تو وہ ڈر گئی کہ کہیں تم اسے چھوڑ نہ دو۔ وہ تم سے جھگڑا جان بوجھ کر نہیں کرتی، اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے معاملے کو سلجھائے، اور گھر میں انتہائی لاڈلی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی نیند خراب نہیں کی، اس کی ہر بات مانی، ہر خواہش پوری کی، اور اس کے والد کا انتقال ہوا تو ماں کی وجہ سے اسے حوصلہ رہا کہ حالانکہ بہن بھائی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن جب ماں کا انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اب اس کی ساری توجہ اور امیدیں تم سے وابستہ ہیں، اور اب وہ اچانک یہ تعلیم والی بات ہونے پر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ فطرتی بات ہے کہ مجھے اس نے رات جو کہا، اس کے بعد میری یہ رائے ہے کہ اس کو تنگ مت کرو۔ میں نے پوچھا تمہیں ان سب باتوں کا پہلے علم تھا؟ اس نے کہا کہ ساری باتوں کا نہیں تھا، اب بہت فکر مند ہوں کہ اللہ خیر ہی کرے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے پہلے ہی تمہیں سب سنوایا جی، تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی جو شان بے نیازی میں ہے نا، اس سے باہر نکال لو۔ یہ تمہارے خاندان کی کافی لڑکیوں میں تمہارا گرویدہ بن چکی ہے، اس کا اعتماد تو اس کا خیال رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں تو کافی دور جا چکا ہوں، میرے اس سے فاصلہ بڑھ چکا ہے اتنا کہ شاید واپسی ممکن ہی نہ ہو۔ وجہ تم اچھی طرح جانتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرو گے، عجیب الجھن میں پھنس گیا ہوں۔ دیکھو، کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا، کل کو کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ پچھتا رہا ہوں، میں کبھی کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے چھیڑخانی نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ وہ میری رشتہ دار ہے۔ پھر میں بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی روزمرہ زندگی کیا ہے۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے، کل کو کہیں گے پھر مجھے افسوس نہ ہو۔ کہ صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، آج شام اس کی طرف ضرور جانا، موڈ اچھا رکھنا۔ اب پھر بات ہوگی، مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، اللہ حافظ۔ میں نے اللہ حافظ کا میسج کیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اب میرے ذہن میں تمام باتیں گھومنے لگی، اچانک امی کا وہاں سے رشتے کے لیے کہنا، میرا خاموش ہو جانا، کوئی تحقیق نہ کرنا، یہ سب کیا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس کی سہیلی سے اظہار محبت کرتا تو وہ نہیں مانے گی، کیونکہ اس کی باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ وہ مجھے سمجھا رہی ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہ سوچوں۔ بات صرف پڑھے لکھے کی نہ ہونے کی حد سے کافی آگے تھی۔ اس کا عجیب و غریب رویہ اور بات پر جھگڑنا، یہ اگر اسی طرح رہا تو شادی کے بعد تو زندگی ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ کافی زیادہ باتیں اور خدشات میرے ذہن میں امنڈ رہے تھے۔ اسی دوران کب میں سو گیا پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے آ کر جگایا نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی نیند کا کہہ چکا تھا۔ صبح ہی آنکھ کھولی، موبائل اٹھا کے چیک کیا تو منگیتر کی 35 مس کالیں تھی۔ میں نے کہا، لو جی، اب آئی سختی سے میرا ریمانڈ لے گی۔ اس کی سہیلی کے میسیجز تھے کہ جناب آپ پہنچے نہیں، آپ کا شدت سے انتظار ہے، کھانا بھی آپ کی پسند کا بنایا ہے۔ میں نے اسے میسج کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ اس نے بھی اتنا کہا کہ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تیار ہو کے دفتر کے لیے نکلا ہی تھا کہ میری منگیتر کی بڑی بہن آ گئی۔ میں حیران ہوا کہ اتنی جلدی یہ کدھر آ ٹپکی۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے اجازت مانگی دفتر کے لیے۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر رکو، چلے جانا۔ امی نے کہا لیکن میں کل لیٹ جانے اور جلدی آنے کی وجہ سے رو دھو کر سنا کر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ انہیں میری یہ حرکت بہت بری لگی۔ میں کتنی دیر بیٹھے مجھے کچھ پتا نہیں، البتہ شام کو منگیتر کا فون آ گیا۔ میں نے اٹھایا، سلام کیا، جس کا جواب کافی وزنی تھا۔ میں ذہنی طور پر تیار تو پہلے ہی تھا، اس لیے تعجب نہیں ہوا۔ کل تم آئے نہیں، وجہ جان سکتی ہوں؟ میری طبیعت خراب تھی اور دوائی لے کر سو گیا تھا۔ دوائی شاید سکون والی تھی، اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ تم نے گھر امی کو بتایا کیوں نہیں کہ آج ہمارے گھر جانا ہے؟ وہ تمہیں جگا دیتی، یہ ذہن میں نہیں رہا کہ تم آنا ہی نہیں چاہتے تھے، تمہارے پاس وقت ہی نہیں، ساری دنیا کے کام تمہارے ذمہ لگا دیے گئے ہیں، بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں، یہی اوقات ہے میری اور تمہاری بات تو سنو، ایک منٹ، بات تو سنو۔ ہاں سناؤ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا چھوڑو اس فضول بحث میں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ہی سے صحیح بات کیوں نہیں کی، کہ تم نے خود کو کیا توپ سمجھتے ہو؟ میں نے انہیں کیا کہا؟ آفس کے لیے نکل رہا تھا تو دروازے پر ملی، اندر امی کے پاس چھوڑ کر آفس کے لیے نکلا، اور کیا کرتا میں؟ اس میں توپ والی کیا بات ہے؟ بات ہے، بالکل ہے۔ تمہیں امی نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ان کی بات بھی نہیں مانی۔ یہ توپ والی بات ہی ہے، میری عزت کا تو تمہیں خیال ہی نہیں، اس لیے کل نہیں آئے، لیکن میری بہن بھائی کی عزت کا بھی تمہیں کوئی خیال نہیں۔ ساتھ ہی فون
میں نے دوبارہ کال ملائی لیکن اس نے کاٹ دی. پھر وقفے کال ملاتا رہا لیکن وہ فون اٹھانے کا نام نہیں لے رہی تھی. میرا پارا چڑھنے لگا. میں نے اس کی سہیلی کو میسج کیا کہ اس سے کہو کہ کال اٹھائے. اس کا میسج آیا کہ پھر لڑ پڑے ہو تم. میں نے کہا کرو میری ابھی اسی وقت. اس نے کہا اچھا غصہ نہ کرو, میں بات کرواتی ہوں, حوصلہ رکھو. کافی دیر بعد اس کا میسج آیا کہ اب فون کرو اور پلیز تحمل سے بات کرنا. میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ کہنے لگی اس کے پاس ہی ہوں, تم فون کرو اور پلیز آرام سے بات کرنا. میں نے دوبارہ فون ملایا. منگیتر نے فون اٹھایا اور بولی جی فرماؤ. میں نے کہا بندہ پہلے پوری بات سنتا ہے پھر فون بند کرتا ہے. کہتی ہے جی بولو. میں نے کہا میں نے آپی سے نہ کوئی غلط بات کی اور نہ ہی ان کو نظر انداز کر کے نکلا. انہیں مغالطہ لگا ہوگا. کہنے لگی کوئی مغالطہ نہیں لگا. میں نے کہا کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں کون سا وہاں پر اب کیا کرنا چاہیے تم ہی بتا دو. بس یہی بات کہنی تھی کہ میں نے ایک غلط فہمی کو دور کرنا ہے. غلط فہمی نہیں, بہرحال اللہ حافظ. فون بند. میں نے پھر فون ملایا لیکن نہیں اٹھایا. دوبارہ ملایا تو اٹھاتے ہی بولی اب کیا ہے؟ میں نے سن لی بات. مجھے بھی غصہ آ گیا اور تلخ لہجے میں بولا کہ بات سنی ہے تو سمجھو بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ بات کا پتنگڑ بنا رہی ہو؟ آگے سے بولی اچھا ٹھیک ہے بس یار اور کچھ میں نے کہا نہیں اور کچھ نہیں. اللہ حافظ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. میں نے اس کی سہیلی کو میسج کیا کہ اب تم بتاؤ کہ کیا کروں. وہ بولی تم دونوں کا کوئی حال نہیں, تمہاری غلطی ہے کہ تم معافی مانگ لو. میں نے کہا میری غلطی کیسے ہے؟ میں گزشتہ کل آفس لیٹ گیا, جلدی واپس آ گیا, اس لیے جلدی نکلا کہ آج اگر لیٹ ہو گیا تو مناسب نہیں. اس کی سہیلی کہنے لگی گھر آئے مہمان کے لیے تھوڑا رک جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اس سے معذرت کر لو اور بات کو رفع دفع کرو. میں کہہ رہی ہوں معذرت کر لو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے فون کرتا ہوں. میں نے اس کا نمبر ملایا لیکن اس نے نہیں اٹھایا. میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی لیکن نہیں اٹھایا. میں نے پھر میسج کیا کہ نہیں اٹھا رہی. اس کی سہیلی کہتی ہے کہ اف میرے اللہ میں کہاں پھنس گئی. میں نے کہا میں اسے کہہ رہی ہوں لیکن وہ مان ہی نہیں رہی. تم کیسے نمبر پر معذرت کا میسج بھیج دو, میں اسے بتاتی ہوں. میں نے اسے میسج لکھا چلو میں معذرت چاہتا ہوں اور مجھے رکنا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی معاف کرو. اور اس کی سہیلی کا میسج آیا فون کرو. میں نے فون کیا تو اس کی سہیلی نے اٹھایا. پیچھے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس کی سہیلی اسے کہہ رہی تھی کہ اچھا بس کرو نا, یہ لو فون, وہ معافی مانگ رہا ہے نا, بس کرو. میں ہاتھ جوڑتی ہوں, یہ لو کان میں پکڑتی ہوئی. روتے وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ کان کیسے پکڑو؟ اس کی سہیلی نے کہا کہ اب جب آئے گا تو کان بھی پکڑ لوں گی, اس کا فی الحال یہ بات کرو. اس نے فون لیا. میں نے معافی مانگی اور اس نے کہا ٹھیک ہے معاف کیا لیکن ایک شرط ہے. میں نے کہا کیا؟ آج رات کھانا ہمارے گھر کھاؤ گے, کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں چلے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. رات میں وہیں چلا گیا. کل والی میری پسند کی چیزیں میرے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ لو کل نہ آنے کی سزا تمہاری, اب یہی کھاؤ. میں نے کھانا کھایا, اجازت لی اور گھر چل دیا. رات اس کی سہیلی سے میسج پہ بات کی اور اسے بتایا. وہ ہنسی اور کہا کہ بچوں جی تیار ہو جاؤ, تم بہت زبردست امتحان میں پڑھنے والے ہو اور وہ تم سے محبت کرتی ہے, بہت شدید کرتی ہے اور وہ اس محبت کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. تمہاری ذرا سی لاپرواہی بے توجہی سے ہلا کر رکھ دیتی ہے, پھر وہ تمہیں صرف ہلاتی ہی نہیں پورا جھنجھوڑ دیتی ہے. اس کے ساتھ اس نے زاروں کے تار کہکا لگایا. میں نے کہا ہاں سنو, زور سے ہنسو, مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ایک جیومیٹری کا تھیورم میرے لیے کھل گیا. میری فکر چھوڑیں جناب, اس کو سنبھالیں. میں تمہاری فکر چھوڑوں گا اگر تم چھوڑ دو. مجھے تمہاری فکر ہے, اس پاگل کی وجہ سے تم قسم اٹھا کے کہو کہ میں میری فکر ہے کی وجہ ہے. ان کے قسموں کا کوئی فائدہ نہیں. بہت جلد تمہاری شادی ہو جائے گی, پھر میری گنجائش تمہاری زندگی میں نہیں رہے گی. جب تک میری سہیلی یہاں ہے تم سے بات ہو جاتی ہے اور جب وہاں ہوگی تو تم خود اچھی طرح جانتے ہو کیا ہوگا. پھر کہنے کی کیا ضرورت؟ ہاں جانتا ہوں, اس بات کا ہی تو ڈر ہے کہ غلط فیصلہ نہ ہو جائے. کیسا غلط فیصلہ ہو چکا ہے, اب غلط صحیح کا کیا سوچنا, بس اس تقدیر پر راضی ہوں. سب ٹھیک ہو جائے گا جب توجہ اعتماد ہوں گے اور پھر ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا. اگر پھر بھی ایسا کیا تو پھر صبر کرنا. ساتھ ہی کہکا لگایا, واہ جی واہ کیا خوب ہے, کیا خوب کہا ہے نا. تم اپنی اداؤں سے ایسے گرویدہ کرتے جانا, اب برداشت کرو. اور کون سی ادائی یار ہی ہو گئی. میں نے کوئی ادائیں کسی کو نہیں دکھائی. تمہیں نہیں پتا, تم نہیں سمجھو گے. لڑکوں کے کچھ انداز لڑکیوں
کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک ان کا ہینڈسم ہونا، حاضر جوابی انداز، گفتگو، خیر سے تینوں کمالات سے تم مالا مال ہو۔ اس نے تو پاگل ہونا ہی ہے نا، اب تمہاری تعریف کر دی تو کہیں متکبر نہ ہو جائے۔ میری تعریف میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے، ہائے قسم یہ بالکل درست ہے، کاش اس کی جگہ میں ہوتی ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو تو تم اظہار محبت کر رہی ہو نا؟ نہیں، اظہار محبت اپنی پسندگی کا اظہار محبت اور پسند میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے جی، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاؤ گے۔ مطلب تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ شاید نہیں کرتی، کوئی اپنا محبوب کسی کو سونپتا ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو پھر میری کسی بھی تکلیف یا پریشانی پر تڑپ کیوں جاتی ہو؟ اس کا جواب تو اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر میں نہیں مانتا، تم نہ مانو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا ہے۔ کیوں جی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہاری توجہ، تمہاری فکر، تمہارے اعتماد نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو، اتنی محبت کہ اگر میں تمہیں نہ ملوں تو شاید جی ہی نہیں پاؤ۔ تم کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔ اس بات کو یہیں بند کر دو، یا ایسا کرو کہ دفنا دو۔ تمہارے اور میرے اور تمہاری منگیتر کے حق میں بہتر ہے۔ کہے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے، رویے دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ انسان نہیں بھولتا، محبت دل سے نہیں نکالی جا سکتی، اور تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ارے تم تو جذباتی ہو گئی، یہ محض تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تم خواہ اپنے ذہن کو الجھاؤ مت، اپنی جاب اور اپنی منگیتر کی طرف دھیان دو۔ ہاں ضروری تمہاری بات مانوں گی، اور کس طرح مانواؤں گا؟ آخر تم سے محبت، آخر تم محبت ہو میری۔ دیکھو پلیز بار بار اس طرح مت کہو، اچھا نہیں کہتا۔ میرا روز کا معمول بن گیا، رات دیر تک اس سے باتیں کرتا رہتا، صبح دفتر جانے سے پہلے جب تک بات نہ کر لیتا تو سکون نہ ملتا۔ رفتہ رفتہ میرا اور اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا۔ مجھے جس بات نے بہت متاثر کیا وہ اس کی چھٹی حص تھی۔ وہ ہمیشہ اسے میرے بارے میں درست پیغام دیتی۔ میں حیران رہ جاتا کہ اتنا ٹوٹ کر کون کیسے چاہ سکتا ہے، اور یہ دھڑکن کی رفتار بھی محسوس کرے کہ کم ہے یا زیادہ۔ اس کی اپنائیت مجھے رفتہ رفتہ حیرت میں ڈال رہی تھی، لیکن میں حیران تھا کہ اس نے کبھی کھل کے نہیں کیا کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے الفاظ پر اور اپنے جذبات پر اس قدر ضبط تھا کہ وہ داد دینے کو دل چاہتا تھا۔ میری منگیتر کا نتیجہ میٹرک کے سالانہ امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا۔ اتفاق سے اس کی بھابھی اور اس کی ایک کزن جس کے پاس اس کا نتیجہ ٹیوشن پڑھتا تھا، وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ میں دفتر سے واپس آیا تو سلام دعا ہوئی۔ امی ان سے رزلٹ کے متعلق بات کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کون فیل ہو گیا؟ امی نے منگیتر کی بھابھی کا طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کا بیٹا 4 مضامین میں فیل ہو گیا۔ میں نے اس کی کزن سے کہا کہ جس کے پاس یہ ٹیوشن پڑھتا ہے تمہارا تو کوئی کافی چرچا ہے کہ تم اپنے شاگرد پر بہت محنت کرتی ہو، پھر یہ کیسے فیل ہو گیا؟ وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی بھابھی ایک دم بول پڑی کہ میرا بیٹا فیل ہو گیا تو کیا ہوا؟ اپنی پھپھی پر گیا ہے، جب وہ قرآن پڑھ لے گی یا پھر میٹرک کر لے گا۔ میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا کہ میں اس وقت اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی کے کمرے میں آیا، ان سے پوچھا کہ آپ کی ہونے والی بہو قرآن بھی نہیں پڑھی ہوئی؟ امی کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیاوی تعلیم تو چلو وہ نہیں پڑھی، لیکن لڑکیوں کے مدرسے تو اب بھی جاتی ہے۔ پھر یہ بات اس کی بھابھی نے کیوں کہی، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے طور پر پتہ کر ہی لوں گا، لیکن آپ ذرا پوچھیں کیا یہ سچ ہے؟ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات اس کی سہیلی سے بات چیت ہوئی تو سوچا اس سے پوچھوں، لیکن پتہ نہیں کیوں رک گیا، اس سے نہیں پوچھا، بلکہ اگلے دن فون پر اپنی منگیتر سے براہ راست بات کی کہ پہلے تو اس نے کہا کہ تمہیں کس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا تم بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ضد رہی، پہلے بتاؤ کس نے کہا ہے پھر بتاؤں گی۔ میں نے بتایا کہ اس طرح تمہاری بھابھی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ اس نے یکایک یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ بھائی نے آواز دی ہے کہ تمہیں دوبارہ فون کرتی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ واقعی نہیں پڑی ہوئی، لیکن مجھے اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھابھی سے لڑ پڑے گی۔ میں شام واپس گھر آیا تو اس کی سہیلی سے رابطہ کیا۔ میرے پوچھنے سے پہلے اس نے بتایا کہ تمہاری منگیتر نے اس کی بھابھی کے ساتھ کسی بات پر کلامی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا وجہ؟ کہنے لگی وجہ تو مجھے نہیں پتا، امی بتا رہی تھی، امی نے جا کر تمہاری منگیتر کو ڈانٹا اور بھابھی سے چپ ہونے کا کہا۔ میں نے کہا کہ ایک بات
پوچھو، سچ سچ بتا دینا۔ میں کہتی ہوں کیا؟ میں نے کہا کیا میری منگیتر قرآن بھی نہیں پڑھی ہوئی؟ وہ کہنے لگی مدرسے تو جاتی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ پڑھی ہوئی ہے یا نہیں۔ میں حیرت سے کہا کہ تمہاری سہیلی اور تمہیں نہیں پتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری رشتے دار ہے اور تمہیں نہیں پتا۔ میں چپ کر گیا اور کہا تم مجھے پتا کر دو۔ کہنے لگی مجھے جاسوسی کا کوئی شوق نہیں، خود پوچھ لو۔ میں نے بتایا کہ پوچھا تھا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی اگر جواب نہیں دیا تو سمجھ جاؤ، لیکن میں اچانک کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اس کو ساری بات بتائی اور کہنے لگی تب ہی یہ بھابھی سے لڑی ہے، کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ میں نے کہا مقبرہ اور اللہ حافظ کہہ دیا۔